بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرا نام سنبل دراز ہے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رفیق ڈار. تو آج ہم بات کریں گے کہ نیگیٹو لوگ ہوتے کیسے ہیں اور یہ بنتے کیسے ہیں. تو ہم جانیں گے ڈاکٹر رفیق ڈار سے اس کے پیچھے ایسی کون سی وجوہات ہوتی ہیں کہ نیگیٹو لوگ کیسے بنتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ذرا ہمیں بتائیے گا. اچھا, آپ کا جو میرے خیال 2 کویسچن امپورٹنٹ ہے. پہلا تو یہ کہ نیگیٹو لوگ ہوتے کیسے. جی. اچھا, نیگیٹو لوگ آپ ان کے بیہیویئر سے ہی دیکھ سکتے ہیں. تو لیمن لینگویج میں اگر میں کہوں تو نیگیٹو لوگوں کی کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے, نہ ہی کرنی چاہیے. اس میں زیادہ تر ان کا فوکس پرابلم کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی بھی چیز ہوگی نا, اس پرابلم میں وہ جائیں گے, پرابلم کی ڈیپتھ میں جائیں گے, سلوشن کی بات ہی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. آپ ان کو کوئی آئیڈیا دیں گے, اسی کو کریٹیسائز کریں گے. کوئی اور دے دیں گے, اس کو بھی کریٹیسائز کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ انہوں نے کریٹیسائز ہی کرنا ہے. تو سر کریٹیسزم ویسے تو اچھا نہیں ہوتا, مطلب کسی کی اگر اصلاح کے لیے دیکھا جائے. بالکل, ایک نا پازیٹیو کریٹیسزم ہوتا ہے. اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو کریٹیسائز کرتے ہیں نا تو آپ ساتھ سلوشن بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ نیگیٹو جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ کریٹیسائز کریں گے, سلوشن نہیں دیں گے, کیونکہ سلوشن ہوتا ہی نہیں, انہوں نے کرنا ہی کریٹیسائز ہوتا ہے. مطلب ان کا پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کریٹیسائز کریں. ہاں, اور اس وجہ سے ان کی ایک اور نشانی یہ ہوتی ہے کہ انہی بیہیویئر کی وجہ سے جب آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں نا تو آپ انرجی لیس ہو جاتے ہیں. آپ کو یعنی کہ آپ میں انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ آپ کو نیگیٹو ایسی کو بات کریں گے تو کہ آپ کا جو ایموشنل مائنڈ ہے نا وہ ٹریگر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کوئی آئیڈیا شیئر کیا, انہوں نے اس میں نیگیٹو چیز ڈال دی کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ کو فیئر کریٹ ہو جاتا ہے. تو فیئر ہوتا ہے, آپ کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کا ان کے سمپٹمز ہوتے ہیں اور اس طرح وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ ان کو فردر دیکھنا چاہیں, ایویلویٹ کرنا چاہیں, اسپاٹ کرنا چاہیں سائیکولوجیکلی, بیسیکلی میرا بھی یہی سوال تھا کہ ان کو سپورٹ کیسے کیا جائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی اگر میں ان کی چیز بتاؤں نا تو ان کا ایک ٹاکسک بیہیویئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ٹاکسک بیہیویئر میں کئی چیزیں ہیں جس میں کنٹینیوس بلیمنگ ہے. ٹھیک ہے. آپ کو بلیم کریں گے, ان کے اندر جیلسی ہوگی, ان کے اندر وہی گیس لائٹنگ ہوگی. یعنی کہ آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوں گے نا تو اس کے آپ کی جو اتھارٹی ہے اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں گے. فرض کریں ایسے آپ پریزنٹیشن دینے کے لیے جا رہی ہیں تو آپ کو ایسے ہی کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج آپ بڑی نروس لگ رہی ہیں, حالانکہ میں نہیں ہوں گی, آپ نہیں بھی ہوں گی نا تو وہ ایسے کہیں گے اور آپ اس کے اوپر سوچنا شروع کر دیں گے اور آپ کی انرجی ڈاؤن ہو جائے گی. تو یہ, اور خاص کر کے سب سے بڑی جو میں آپ کو ریزن بتا رہا ہوں, اگر آپ کی گٹ فیلنگ اچھی ہے نا, ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے آپ کو اچھا ہی نہیں لگے گا. حالانکہ کوئی آبویس ریزن بھی نہیں ہوگی لیکن پھر بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوگا. تو آپ ان کو ایسے سپورٹ کر سکتے ہیں. تو سر یہ کہ بیسیکلی وائبریشن ہوتی ہے ان کی طرف سے, انرجیز ہوتی ہیں کہ ہمیں انرجی آپ کہہ سکتے ہیں. بالکل, آپ کو وائبس اچھی نہیں آتی, آپ کی گٹ فیلنگ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی ان نیگیٹیوٹی کو. ہاں جی, ٹھیک ہو گیا. وہ انکانشیسلی آپ کو مائنڈ تیار کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ہے ہی نہیں بندہ پازیٹیو, اس لیے آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے آپ انرجی لیس ہو جاتے ہیں. سر آپ کائنڈلی اس چیز کو کلیئر کریں گے کہ یہ بائی بورن ہوتے ہیں یا کوئی انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جو ان کو نیگیٹو بنا دیتے ہیں؟ دیکھیں, میری جہاں تک نالج کا تعلق ہے, اسٹڈیز, نیورو سائنس, سائیکالوجی, میں نے دیکھا ہے کہ جو نیگیٹو ہے, نیگیٹیوٹی ہے, یہ ایک بیہیویئر ہے اور بیہیویئر زیادہ ڈیولپ ہوتے ہیں. اگر آپ نے ایک سائیکالوجسٹ سنا ہو, جے بی واٹسن جو ہے, وہ کہتا ہے کہ ایوری چائلڈ از بورن لائک اے وائٹ پیج, بلینک. ہاں, بلینک پیج کی طرح آپ اس کے اوپر جو لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں, یعنی جیسے اس کو بنانا چاہیں انوائرمنٹ ہے اس کو ڈیولپ کر دیتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہاں انڈائریکٹ کوئی ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں, لیکن یہ ڈائریکٹ جو بیہیویئر ہے یہ ڈیولپ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور نیگیٹو پیپل دے آر ناٹ بائی بورن. ٹھیک ہے, یہ بعد میں ڈیولپ ہوتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. اور اس کے کئی سائیکو سوشل بایولوجیکل ریزنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے یہ نیگیٹو بن جاتے ہیں. اچھا سر, ابھی آپ نے کچھ فیکٹرز کا ذکر کیا ہے کہ سائیکو سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں, تو ایسے کون سے اس میں مین فیکٹرز ہوں گے جو مطلب؟ اچھا, اس میں فیکٹر جو ہے نا, بیسیکلی جو نیگیٹو لوگوں کا پیٹرن ہوتا ہے, بیہیویئرز ہوتے ہیں, یہ زیادہ تر جو ڈیولپ ہوتے ہیں نا چائلڈہڈ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے چائلڈہڈ کچھ ٹراماز ہو سکتے ہیں, کچھ اسٹریس ہو سکتی ہے,
کوئی آپ کے ساتھ ایسوسیشن ہو سکتی ہے ایسے لوگوں کی جو نیگیٹو پہلے سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ان کے ساتھ بچوں کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں ان کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں, وہ بیہیویئر کاپی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کنڈیشننگ ہو رہی ہوتی بچوں میں. یہ بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں. پھر کوئی سیٹن ٹراماز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹلی کہ آپ کے کلوز رہنے والے لوگوں میں کس طرح کے لوگ ہیں. اگر نیگیٹو لوگ ہیں تو آپ بھی اسی طرح ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. بالکل ایسے ہی. تو آپ بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں, اور یہ سارے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے نیگیٹو لوگ بن جاتے ہیں. سر بیسیکلی نیگیٹو لوگ سم ٹائمز پرابلمٹک بھی ہو جاتے ہیں, تو ایسی کون سی چیزیں ہیں مطلب آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ ان سے بچا کیسے جائے؟ اچھا, ان سے بچنے کے لیے سمپل یہ ہے کہ اویئرنیس کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, آج اس طرح ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں, آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہوا ہوگا کہ یار یہ نیگیٹو لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور یہ واقعی خطرناک ہوتے ہیں ہمارے لیے, ہماری سکسیس کے لیے, ہمارے کریئر کے لیے, ریلیشن شپ کے لیے. یہ کسی بھی آپ کے ایریا کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. تو اسی لیے آپ اس کو تھوڑا سا الرٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جب الرٹ ہو جائیں گے تو ضرور آپ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بھی کچھ بچ سکیں گے. صرف اویئرنیس کا ہونا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بڑا مین فیکٹر ہے کہ پھر آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ ایموشنل انٹیلیجنٹ کا مطلب ہے کہ آپ ہر چیز کو دیکھ کے سچویشن کے مطابق کیسے بیہیو کرتے ہیں, آپ کا رسپانس کیسے ہوتا ہے. تو یہ ایک انسان کی بڑی اچھی خوبی ہے, بینگ این ایموشنل انٹیلیجنٹ. اب سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے, لیکن اس خوبی کو ڈیولپ کر لینا چاہیے تاکہ آپ کو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہ آئے. تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹ آپ کے میں آڈینس کو بتاؤں کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ باؤنڈریز بھی سیٹ کرنی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, جو چیز آپ کو ان کی سمجھ آتی ہے آپ کر لیں, ادروائز آپ ان کے ساتھ زیادہ اس طرح انٹریکٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کی باؤنڈریز ان کے ساتھ ہوتی ہیں, اویئرنیس پراپر ہو, آپ ایموشنل انٹیلیجنٹ ہوں جس سے ریزیلینس آتی ہے. آپ کے اوپر پھر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا, آپ ان کے ساتھ بچے رہتے ہیں, ان کے ساتھ رہ کے بھی بچ سکتے ہیں. ان کے ساتھ رہ کے بھی ہم اس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں, بچ سکتے ہیں, کیونکہ سم ٹائمز ہوتا ہے کچھ ایسے کلوز ریلیشنز ہوتے ہیں جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. تو یہ ان کے لیے یہ فیکٹر ہے کہ مطلب ہم ان کو اس طرح سے مینیج کریں. جی بالکل. تو سر لیکن اگر ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے کہ وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہمارے لیے ٹاکسک ہو رہے ہوں, تو نیگیٹو ہوں اور بہت کلوز ریلیشنز ہوں, تو کیا ہمیں پھر ادھر ایسا کیا اسٹیپ لینا چاہیے؟ ہمیں اسٹے ہوم میں رہنا چاہیے یا مینیج کرنے کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے؟ مینیج کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اتھارٹی کے ساتھ دیکھیں, وہ نیگیٹو ہے, آپ پازیٹو ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی پازیٹیوٹی میں رہتے ہوئے اتنا ایکسل کریں, آپ کی جو پازیٹیوٹی کے اثرات ہیں وہ شیئر ہونے چاہیے ان کے ساتھ, ان کو لگے, پھر وہ آپ جیسا بننا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے آبویسلی. یعنی ایک نیورو سائنس کا کانسیپٹ ہے جسے ہم مرر نیورونز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے سرکل میں کوئی پازیٹیو بندہ ہے, وہ زیادہ ڈومیننٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, پازیٹیوٹی زیادہ ہے نیگیٹو بندے سے, تو بیسیکلی نیگیٹو پرسن پازیٹیو بننا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو وہ مرر نیورونز کی وجہ سے اس بندے میں پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی. سب آپ نے بڑی اچھی ایک تو بات آپ اپنی جو پازیٹیوٹی کے اثرات ہیں نا وہ اتنے اچھے کریں, آپ اس میں اتنی محنت کریں کہ وہ آپ اس کے لیے ایک ایگزامپل بن جائیں, وہ آپ کو فالو کرے کہ یار یہ اس طرح بات کرتا ہے, میں بھی ایسے کروں تو کامیاب ہو جاؤں گا. یہ اس طرح سوچتا ہے, اس میں جیلسی نہیں ہے, اس میں گریٹیچیوڈ ہے. آپ بار بار ایسے لوگوں کے سامنے نا گریٹیچیوڈ شو کریں, ہاں انٹینشنلی. چھوٹی سی بات اسے تھینک یو بولے, اس میں بھی تھینک یو کی عادت پڑ جائے گی. ہاں, اور جن میں گریٹیچیوڈ ہوتا ہے نا وہ ایٹ لیسٹ نیگیٹو نہیں ہوتے. جن میں گریٹیچیوڈ ہوتا ہے ان میں دوسری چیزیں بھی نہیں ہوتی, وہ کرٹیسائز بھی نہیں کریں گے, تو یہ آپس میں بہت سی خوبیاں کو ریلیٹ بھی کرتی ہیں. تو آپ گریٹیچیوڈ, ہاں بالکل, آپ ان کو انٹینشنلی گریٹیچیوڈ شو کریں, پھر آپ پازیٹیوٹی انکریج کریں. ٹھیک ہے. تھرو گریٹیچیوڈ, تھرو لائک انرجیز, اور اپنی چھوٹی موٹی چیزیں جو سکسیس ہے اس کو شیئر کریں. ٹھیک ہے. جنراسٹی, جنرس ہوں. تو یہ چیزیں پھر آپ جو آپ کے بڑے کلوز فرینڈ ہوتے ہیں جن کو آپ چھوڑ نہیں سکتے, یہ فیملی ممبر ہیں, تو ان کے اندر بھی چیزیں یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اور جب ہم یہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو پھر کمیونیکیٹ کیا بھی جا سکتا ہے. جی بالکل, بالکل, وہ اس سے آپ نکل بھی سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں فرض کریں کوئی بندہ خود چاہ رہا ہو کہ میں نیگیٹو ہوں لیکن میں بہتر ہونا چاہتا ہوں, وہ کسی اچھے سائیکالوجسٹ کی ہیلپ بھی لے سکتا ہے. بہت سی انٹروینشن اویلیبل ہیں, لائک CBT ہے,
NLP ہے, ہپنوسس ہے, اس طرح کی جو Management اسٹریٹجیز available ہے. ہیں, مینجمنٹ ہے, تو وہ لوگوں کو ری فریم کیا جا سکتا ہے, ان کی تھاٹس کو ری اسٹرکچر کیا جا سکتا ہے. تو آپ نیگیٹو ہیں تو پازیٹیو بھی بن سکتے ہیں, یہ پاسبل ہے. نہیں, یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے اور آپ نے بہت اچھی ٹیکنیکس بتائی ہیں. اصل میں بہت سارے لوگوں کے یہ کوسچنز ہوتے ہیں کہ ان کے اراؤنڈ نیگیٹیوٹیز ہیں, ان کو کیسے مینیج کیا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.